بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ڈاکٹر محسن میگانا اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج میری نئی آپ بیتی جو ہے اس کا دوسرا حصہ، پہلا انوکھا لاڈلا تھی، وہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں اس کا تعارف میں پیش کرنا چاہوں گا۔ دوستو، نہ تو میں کبھی کوئی بادشاہ رہا ہوں، نہ کوئی وزیر اعظم رہا ہوں، نہ ہی میں کوئی وزیر رہا ہوں، نہ کوئی میں کوئی بہت بڑا، اس لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا کوئی آدمی ہوں۔ میں نے پہلے جب اپنی آبیتی انوکھا لاڈلا لکھی، یہ 1994 میں شائع ہوئی۔ یہ جہانگیر بک ڈپو اردو بازار لاہور نے شائع کی۔ اس کے 4 ایڈیشن شائع ہوئے اور اب بھی آؤٹ آف پرنٹ ہے، 5واں انشاءاللہ تعالی شائع ہوگا۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑے حیرت سے کہا کہ اتنی چھوٹی عمر میں، اتنی جوان عمر میں تو کوئی اپنی آپ بیتی نہیں لکھتا، یہ آپ نے کیوں لکھ دی؟ تو بہت سارے اس پہ سوال اٹھے، لیکن میرا یہ ماننا تھا، میں ایک بہت بڑے افسر نے ایسا ہی سوال کیا کہ آپ نے کون سا ایسا کارنامہ کیا ہے جو اپنی آپ بیتی لکھتی ہے؟ تو میں نے صرف یہ عرض کیا تھا کہ کیا ایک عام آدمی کو اپنی زندگی کے بارے میں لکھنے کا کوئی حق نہیں؟ اور میری بات اس لیے بھی سچی ثابت ہوئی کہ اس آپ بیتی کو بہت سراہا گیا، ایوارڈ بھی ملے، اور پاکستان میں کسی کتاب کے 4 ایڈیشن چھپنا جو ہے وہ بہت بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے، ان کا سایہ سر پہ رہتا ہے کہ میرے جیسا عام بندہ جو ہے وہ اپنی آپ بیتی لکھتا ہے اور دوست پڑھتے ہیں۔ اس زندگی دوستوں جیسے جیسے آگے چلتی ہے وہ تلخ ہوتی جاتی ہے۔ زندگی ہے ہی دکھ اور سکھ کا مرکب ہے، لیکن میں نے جو انوکھا لاڈلا میں اپنی آپ بیتی لکھی تھی وہ میری پیدائش سے، جب میں جھنگ میں پیدا ہوا اس کے بعد میں میڈیکل کالج میں گیا، گورنمنٹ کالج جھنگ سے، اور وہاں میں اسٹوڈنٹ یونین کا پریزیڈنٹ رہا۔ وہ ایسا وقت تھا، ضیاء الحق کا بڑا سخت زمانہ تھا، ادھر ادھر لوگوں کو بہت کوڑے بھی پڑ رہے تھے، ہمارا بھی امپریشن اچھا نہیں، لیکن کسی نہ کسی طور ہم بچتے بچاتے آئے۔ اس وقت بھی جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے اتنی جلدی آپ بیتی لکھ دی ہے، تو آپ کو بڑی عمر میں، یا جب آپ جیسے پرانا کنسیپٹ تھا حج بھی اس عمر میں کرنی چاہیے کہ جب آپ کو آخری وقت ہو، لیکن یہ میرا ہی یہ ماننا ہے، اور آپ بھی اس سے ایگری کریں گے کہ کسی کو کیا پتا ہے کہ اس کی کتنی عمر ہے؟ کوئی بات نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے مسٹری رکھی ہوئی ہے۔ ہمیں آج بھی، آپ جس عمر میں بھی ہیں، پتہ چل جائے کہ ہم نے 10 سال بعد مرنا ہے، تو ہم ایک ایک دن جو ہے وہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ انوکھا لاڈلا میری پیدائش سے جھنگ واپس آنے تک کا قصہ تھا۔ ایز اے سرجن میں نے جھنگ جوائن کیا، یہاں پہ میں 1 جنوری 2016 کو ریٹائر ہوا ایز اے چیف سرجن 20ویں گریڈ میں۔ میرے ساری زندگی جو ہے وہ ایک محبت کا مربع مرکب کہہ لیں آپ، وہ ہے۔ مجھے دوستوں سے بہت ساری محبتیں ملی، اور
میری ساری زندگی بھی ایسے ہی گزری کہ میں محبتیں بانٹتا رہا. کچھ اللہ تعالیٰ نے شفا من جانے والا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں شفا رکھی تھی. جتنے ہو سکتا ہے، مجھے اندازہ نہیں ہے کہ 1981 میں سرجری شروع کی تھی. اب تک 1 لاکھ کے لگ بھگ آپریشن ہوں گے جو میں نے کیے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں برکت ڈالی ہے، اور یہ ساری ان برکتوں کا وہ نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سامنے مجھے یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے یہ توفیق حاصل ہوئی کہ میں آپ بیتی کا دوسرا حصہ لکھوں. زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے تلخ ہوتی جاتی ہے، لیکن میں نے انوکھا لاڈلا میں بھی اپنی مشکلات کو ایک بڑے دھیمے لہجے میں لکھا تھا. جو ملا کے حوالے سے ہی مجھے پھر پہچان ملی، اور ان کی جو پھر بعد کی جو تلخیاں ہیں، آپ سرکاری نوکری کی جو تلخیاں ہیں، ان کو بھی شوگر کوٹڈ کر کے لکھا. لوگوں نے جو میرے ساتھ محبت کے جواب میں کچھ نفرت بھی کی، تو اس کو بھی میں نے ملفوف کر کے لکھا ہے، شوگر کوٹڈ کر کے لکھا ہے. کیونکہ اگر میں وہ کچھ بھی نہ لکھتا تو ظاہر ہے وہ آپ بیتی کا کوئی لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یہ آپ بیتی، پہلی آپ بیتی میری جو ہے وہ میں نے مذاق سے لکھا تھا کہ 2 کم 420 صفحات کی ہے، یعنی کہ 418 صفحات کی تھی. اور وہ بھی اس وقت آپ دیکھیں کہ نیا بندہ جو آپ بیتی لکھتا ہے وہ ان نون رائٹر ہے، تو اس کی اتنی 450 صفحے کی کتاب کون پڑھے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے لفظوں میں بھی وہ برکت ڈالی. اب یہ آپ بیتی لکھتے لکھتے ابھی ہو سکتا ہے اس میں بھی تشنگی رہ گئی ہو، لیکن اس میں یہ 1006 صفحے کی آپ بیتی ہے. انوکھا لاڈلا یہ ایک ایکچولی ٹائٹل جو ہے وہ گیت سے متاثر ہو کے نام رکھا گیا ہے. آپ بھی جانتے ہیں ایک مشہور گیت ہے، انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. کیسی انوکھی بات ہے، تن کے گھاؤ تو بھر گئے داتا، من کا گھاؤ نہیں بھر پاتا، جی کا حال سمجھ نہیں آتا. تو یہ اسی کنٹینویشن میں انوکھا لاڈلا ہمارے پبلشر جو ہیں انہوں نے بڑے اچھی طرح سے، ڈاکٹر فیاض نگیانہ صاحب سنگری پبلیکیشنز نے یہ کتاب شائع کی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر انوکھا لاڈلا کا ٹائٹل ہے کہ اسی گیت کا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. اس کتاب کا نام ہے کھیلن کو مانگے چاند. اس کے ٹائٹل کے پیچھے وجہ تسمیہ جو ہے، اس کا نام ایسے کیوں رکھا گیا، یہ کہ یہ رام کی کہانی ہے. رام کی ماں اس کو چاندنی رات کی بات ہے، ندی کے کنارے اس کو نہلا رہی تھی، تو اس چاند کا عکس جو ہے وہ ندی میں پڑ رہا تھا. وہ کہتا تھا میں نے وہ چاند لینا ہے جو کہ ندی کے پانی میں ہے. تو انسان زندگی میں بہت کچھ بننا چاہتا ہے، بہت ساری خواہشات کرتا ہے، کچھ کی تکمیل ہو پاتی ہے، کچھ کی نہیں ہو پاتی. لیکن ظاہر ہے اگر آپ بڑے بڑے خواب دیکھیں گے تو تبھی کچھ آپ اچیو کر سکیں گے. تو یہ اس حوالے سے ہی کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، میں تو اس سے ہی بھی بہت زیادہ کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن انسانی لیمیٹیشنز ہیں کہ مجھے اس کا موقع نہ مل سکا. لیکن جتنی جدوجہد زندگی کی ہے، تو یہ میرے جھنگ ایز اے سرجن آنے سے، ایز اے چیف سرجن ریٹائر ہونے کا قصہ ہے. اس میں جو میرے ادبی سفر ہے اس کا بھی ظاہر ہے ساتھ ساتھ وہ تذکرہ ہے. جیسے جیسے زندگی گزرتی ہے وہ دن کا، رات کا، شب و روز کا جو تلخیاں ہیں، جو شیرینیاں ہیں، وہ سب اس میں نے عرض کی ہیں، درج کی ہیں. اور میری خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ میرے لیے پاکستان کے ٹاپ موسٹ جو آپ کہہ سکتے ہیں رائٹرز جو ہیں،
انہوں نے میرے لیے لکھا. اب میں نے ان رسید کے طور پر جو ٹائٹل ہے اس کا، اس کے فلیپ میں ان کا ایک ایک فقرہ نقل کیا ہے، جو میرے لیے وہ زندگی ان کے اقوال زرعی کے برابر ہے اور میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. تو میں جسٹ آپ جو ادب سے دوست تعلق رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی شخصیات ہیں، ان کا جسٹ ایک ایک فقرہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گا. احمد ندیم قاسمی نے لکھا کہ حق بات یہ ہے کہ ڈاکٹر محسن میگھیانہ کی تحریر کے مطالعے کے بعد میں اردو ادب میں مزاح کے مستقبل کے بارے میں پوری طرح مطمئن ہو گیا. آپ کو پتہ ہے 2 اسکول آف تھاٹ بہت عرصہ رہے، اب دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں. ایک اسکول آف تھاٹ احمد ندیم قاسمی کا تھا، ایک ڈاکٹر وزیر آغا تھا. ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے زمانہ ڈاکٹر محسن میگھیانہ کے سامنے آپریشن ٹیبل پر پڑا ہے. زمانہ ڈاکٹر محسن میگھیانہ کے سامنے آپریشن ٹیبل پر پڑا ہے اور وہ اس پر طنز و مزاح کے سارے حربے استعمال کر رہے ہیں. ممتاز مفتی بہت بڑا نام، وہ ان کی محبت میں لکھتے ہیں کہ محسن میگھیانہ کی شخصیت میں رنگ ہے، رس ہے، تحریر سادہ اور رواں ہے، مزاح لطیف ہے، سٹائل منفرد ہے، تحریر میں سچائی ہے، بے تکلفی ہے. بانو آپا بہت بڑا نام، راجہ گیدا ایک ناول ہے جو کہ وہ ناولوں کی دنیا میں سب سے اوپر سمجھا جاتا ہے. بانو آپا نے، بانو قدسیہ نے میرے لیے لکھا کہ بے تکلف لکھنے کا یہ انداز، نتیجے اخذ کرنے کی ایسی صلاحیت، عامیانہ کو افضل بنانے کا باریک گل سبھی لکھنے والوں کو نہیں آتا. محسن نے گلے ارضی سے ایسے نقش و نگار بنائے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے. سامعین محترم، پاکستان میں اور جہاں پہ بھی اردو ادب پڑھا جاتا ہے، مشتاق یوسفی صاحب سے وہ مزاح کے ہمارے سربراہ اگر کہیں تو وہ کم نہیں ہے، غلط نہیں ہوگا. آپ میری ان سے ملاقات جو ہے جناب قلم فیصل آباد میں ہوئی تھی. میں نے اپنی کتابیں پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر محسن میگھیانہ ایسا اچھا اور اتنا زیادہ مزاح نہ جانے کیسے لکھ لیتے ہیں. سامعین محترم، عطا اللہ قاسمی روزن دیوار سے بہت عرصے سے کالم لکھتے آ رہے ہیں، نوائے وقت میں، آج کل جنگ میں ہیں، مزاح میں بہت بڑا نام. انہوں نے میرے لیے تحریر کیا کہ مجھے ڈاکٹر محسن میگھیانہ کی خوبصورت شخصیت اور ان کے تخلیقی کام ایک ہی تصویر کے 2 رخ لگے. چنانچہ ان کی شگفتہ نثر اور ان کی شگفتہ شخصیت، اسی طرح ان کی خوبصورت شاعری اور ان کی دل آویز شخصیت، ان چیزوں کو ہم ایک دوسرے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں. سید امیر جعفری بہت بڑا نام، خاص طور پہ مزاحیہ شاعری کا بہت بڑا نام. میرا کراچی میں دیسین ولایت کا جو فنکشن ہوا تھا اس کی صدارت کی تھی انہوں نے. وہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محسن میگھیانہ خوب جم کر لکھتے ہیں اور وہ اردو زبان کو 21ویں صدی میں لے کر چلے گئے. یہ انہوں نے 20ویں صدی میں لکھا تھا میرے لیے. کرنل محمد خان بدم آرائیاں جن وہ کورس میں، ہمارے کورس میں بھی شامل تھے، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ کرنل محمد خان جو ہیں ان سے میری خط و کتابت رہی. انہوں نے فرمایا کہ ڈاکٹر محسن میگھیانہ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں یہ جو بولیں تو مزاح نوک زبان پر ہوتا ہے اور لکھیں تو نوک قلم پر. ڈاکٹر انعام الحق جاوید مزاحیہ شاعری اور ادب کا نام، بہت بڑا نام. انہوں نے اپنا کالم، بلکہ انوکھا لاڈلا کے اعزاز میں انہوں نے کالم لکھا تھا، وہ
اس میں سے ایک فکرہ یہ تھا کہ قلم کو نشتر کی طرح استعمال کرنا اور نشتر سے قلم کا کام لینا ڈاکٹر محسن مگیانہ ہی کا کارنامہ ہے۔ محترم سامعین، ڈاکٹر یونس بٹ جو ہیں وہ بھی طنز و مزاح کے سیلیبریٹیز ہیں، ٹی وی پہ آپ ان کے مختلف پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، میرے دوست ہیں۔ ان کی مہربانی، انہوں نے ہلکی پھلکی انداز میں لکھا کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ اردو ادب کا سب سے بڑا نام کون سا ہے تو ہم بلا جھجک کہیں گے کہ ڈاکٹر مگیانہ، کیونکہ ماں اور نیاز علی احمد خان محسن مگیانہ سیال جنگ مگیانوی سے بڑا اردو ادب میں کس کا نام ہوگا؟ سامعین، میرا سرکاری نام جو ہے وہ نیاز علی احمد خان محسن ہے۔ ڈاکٹر محنت سے بنا ہوں، مہارا ہم ویسے کہلاتے ہیں جو مگیانہ سیال ہوتے ہیں، اور جنگ مگیانہ کے حساب سے جنگ مگیانوی۔ تو ابھی میں حاجی نہیں لکھتا، وہ کہ حج کی ہوئی ہے وہ، کیونکہ حاجی لکھنے سے کچھ نظر بھی آنا چاہیے اور عمل بھی ایسا ہونا چاہیے، شاید ہم ابھی تک وہ پورے نہیں اترے۔ منشا یاد، بہت افسانہ، بہت بڑا نام منشا یاد۔ انہوں نے میرے لیے لکھا کہ ڈاکٹر محسن مگیانہ اپنے دلچسپ انداز بیاں اور شگفتگی کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ محترم سامعین، آج کل خبرناک اور بڑا وہ آفتاب اقبال بہت مشہور ہیں۔ ان کے والد صاحب، وہ بھی اپنے والد صاحب کی برکت کی وجہ سے مشہور ہوئے ہیں۔ ظفر اقبال بہت بڑے شاعر، زمانہ ساز شاعر ہیں۔ انہوں نے انوکھا لاڈلا کی پہ کالم لکھا تھا۔ میری جو تقریب مارچ 1995 میں شیجان مال روڈ پہ ہوئی تھی، اس کی صدارت انہوں نے کی تھی، اور ان کا ایک فکرہ میں نے یہاں نقل کیا ہے ان کے کالم میں سے، کہ سوال یہ ہے کہ جتنا کچھ محسن مگیانہ نے کہا ہے یا کر دکھایا ہے آج کے اس مردم بیزار زمانے میں، اتنا بھی کون کرتا ہے؟ یہ ان کی زبان سے لفظ تھے۔ تو ویسے وہ ایک اور انہوں نے بات کی تھی، وہ انوکھا لاڈلا کیونکہ میرے 450 صفحے کی کتاب تھی، وہ کہتے تھے کہ اس کو مذاق سے، مزاح نگار بھی ہیں، کہ اس کو آلہ ضرب کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب ان کی بات اگر مزید وہ دیکھیں تو یہ اس سے بھی بڑا آلہ ضرب ہے، کیونکہ یہ 1006 صفحے کی کتاب ہے۔ افتخار عارف اکادمی ادبیات کے چیئرمین رہے ہیں، بہت ہی محترم نام ہے۔ انہوں نے لکھا کہ مزاح اور ابتذال میں ایک ہلکی سی لکیر ہوتی ہے۔ ابتذال آپ سمجھ لیں پھکڑ بن کو کہتے ہیں، کہ مزاح اور ابتذال میں ایک ہلکی سی لکیر ہوتی ہے جس سے ڈاکٹر محسن مگیانہ بخوبی آشنا ہیں۔
کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، جو بھی اردو ادب سے محبت کرتا ہے کون نہیں ان کو جانتا۔ انہوں نے لکھا، ڈاکٹر محسن میگیانہ کی تحریر کا اسلوب ایسا ہے کہ جوانی، اثر پذیری اور شگفتگی جیسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چل رہے۔ یہی ایک میرا، کیونکہ سہل ممتنع آسان اسلوب تھا، اس وجہ سے یہ میری تحریروں کو پذیرائی حاصل ہوئی۔ محسن بھوپالی کیا شخصیت تھے، میرے ساتھ کے پی کے اس وقت سرحد ہوتا تھا، ہم کٹھے ٹور پہ گئے تھے، کینسر تھا گلے کا، یہاں سیٹی لگی ہوئی تھی جس کو ہم ٹریکیاسٹمی کہتے ہیں، یہاں ہاتھ رکھ کے اپنی شاعری پڑھتے تھے، کہا کرتے تھے کہ روشنی تو دیے کے اندر ہے۔ بڑی محبت کرنے والے محسن بھوپالی، وہ میرے لیے انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر محسن میگیانہ کی تحریر نہایت رواں اور شگفتہ واقعات سے مزاح پیدا کرنے والے پیش رواں عظیم بیگ چغتائی شوکت تھانوی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے اردو ادب میں بہت جلد اپنا مقام پیدا کر لیا ہے۔ اصغر ندیم سید، ایک زمانہ تھا کہ امجد اسلام امجد اور اصغر ندیم سید کے ڈرامے چلا کرتے تھے اور پوری مارکیٹ بند ہو جایا کرتی تھی جب وہ ڈرامے آیا کرتے تھے۔ ایون ہندوستان میں بھی دونوں کے ڈرامے بہت شوق سے اور بڑے ولولے سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے میرے لیے لکھا کہ ڈاکٹر محسن میگیانہ کے ہاں ایک تازہ اور شگفتہ اسلوب موجود ہے۔ بشریٰ رحمان MPA بھی رہی ہیں، ناول نگار ہیں، شاعرہ ہیں، درجنوں ان کی کتابیں ہیں، ناول نگار ہیں۔ مہربانی میرے لیے کہا انہوں نے کہ شگفتہ، رواں اور آسان نثر میں مزاح لکھنا ڈاکٹر محسن میگیانہ کی بہت بڑی خوبی ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید، ادب کا بہت بڑا نام، پروفیسر، اور ان جیسی شخصیت نے میرے لیے، میرے کتاب کی چھیڑ خانی ایک اخبار کے پہلے صفحے میں، فرنٹ صفحے پورا کا صفحہ پہ انہوں نے میرے لیے چھیڑ خانی پہ مضمون لکھا۔ بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، بہت اچھے شاعر بھی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر محسن میگیانہ لطیف زبان لکھنے کے ماہر ہیں، سادہ پرکار ہیں، خوبیاں غالب۔
علی اکبر عباس، میرے دوست علی اصغر عباس، ان کے بڑے بھائی علی اصغر عباس بھی بڑی محبت کرتے ہیں، نذیر ناجی بھی بڑی محبت، تینوں بھائی، بڑے ادب کا بہت بڑا نام۔ علی اکبر عباس نے کہا کہ ڈاکٹر محسن کی تحریر پڑھ کر حیرت خوشی میں بدل گئی اور اب خوشی دعا میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مسلم سامعین، شبنم شکیل بہت محبت کرنے والی خاتون، ادب میں بہت بڑا نام، افسانے بھی لکھے لیکن شاعری ان کا حوالہ تھا۔ وہ لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر محسن مگیانہ بہت سادہ زبان اور رواں نثر لکھتے ہیں۔ وہ بہت آسان زبان میں بڑے بڑے حقائق بیان کرنے پر قادر ہیں۔ آسان زبان لکھنا بہت مشکل ہے، اور جانے لوگ یہ کام کیسے کر لیتے ہیں۔ آسی کرنا لی، میرا جو ملتان میں ایک فنکشن ہوا تھا رضا ہال میں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس کی صدارت کی تھی آسی کرنا لی نے۔ وہ لکھتے ہیں ڈاکٹر محسن مگیانہ لذت کی کام، ڈاکٹر محسن مگیانہ لذت کی کام، مزاح کی جان اور ہمارے ادب کی شان۔ ڈاکٹر انعام الحق کوثر، کوئٹہ، بلوچستان کی ثقافت پہ، بلوچستان پہ بہت ساری ریسرچ تھی ان کی، شاعر تھے، ادیب تھے، نقاد تھے۔ میں جب کوئٹہ میں بلوچی اکیڈمی میں ٹھہرا، وہ تشریف لائے تھے، وہاں بھی ملے۔ انہوں نے میرے لیے لکھا کہ ڈاکٹر محسن مگیانہ زندگی کو بہت قریب سے اور بڑے گہرے انداز سے دیکھتے ہیں۔ سامعین، علی سفیان افاقی، ایک وہ نام کہ جب فلمیں دیکھنے جاتے تھے تو اس پہ بہت ساری فلمیں انہوں نے لکھی۔ علی سفیان افاقی آخر نام پڑھا کرتے تھے، ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا۔ وہ بھی بڑی مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ ان کا مصر کا بھی سفر نامہ ہے، میں نے بھی مصر کا سفر نامہ، میں نے کہا کہ جب میں مصر جاؤں گا تو میں بھی ضرور لکھوں گا۔ نوائے وقت میں آخر میں چیلنج کو مانگے چاند جو ہے میری 21ویں کتاب ہے۔ میری 6 کتابیں جو ہیں وہ پنجابی میں ہیں اور یہ 15ویں کتاب اردو میں ہے الحمدللہ۔ اور یہ سنگری پبلیکیشنز نے، ڈاکٹر فیاض مگیانہ، وہ خود بہت بڑے اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، پنجابی کے ہیڈ ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں، انہوں نے اسے شائع کیا ہے۔ اور اس کا انتصاب جو ہے وہ ہے کہ میں نے آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے کہ سب گھر والوں کی دعاؤں، مریضوں کی شفاؤں، دوستوں کی وفاؤں، غیروں کی جفاؤں، زمانے کی سزاؤں، موسموں کی اداؤں،
روشن مستقبل کی صداؤں اور جھانکی ہواؤں کے نام. یہ میں نے انتصاب میرا ہے. اور یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ڈاکٹر فوزیہ چودھری جو خود بہت بڑی رائٹر ہیں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, ابھی پرنسپل فورٹواس تھیں, ریٹائر ہو گئی ہیں, میرے لیے انہوں نے اس کا دیباچہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند لکھا ہے. ڈاکٹر فوزیہ چودھری نے کھیلن کو مانگے چاند کا دیباچہ لکھا ہے. عنوان ہے انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. پہلے میں نے اس کتاب کے 2 حصے کیے تھے. ایک کا نام کھیلن کو مانگے چاند اور دوسرے کا کیسی انوکھی بات تھا, لیکن بعد میں اس کو ایک ہی کتاب کے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس کو ایک ہی کتاب میں ضم کر دیا. اور دوسرا دیباچہ جو دوسرا حصہ ہے اس کا دیباچہ جو ہے وہ سعدیہ اشرف قریشی صاحبہ نے لکھا, اور وہ ان کی مہربانی ہے. وہ خود بھی بہت بڑی رائٹر ہیں, خود بھی انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں ایسا. تو یہ ان کی مہربانی کہ سعدیہ اشرف قریشی نے اس کا جو دیباچہ ہے وہ لکھا. 2 دیباچے ہیں اس کے, کیونکہ پہلے 2 حصے تھے, ایک ڈاکٹر فوزیہ چودھری صاحبہ کا اور ایک سعدیہ اشرف قریشی کا. اور اس میں 1-2 کالم بھی میرے شامل ہیں جو الوداعی میری پارٹیاں ہوئی تھیں, وہ بھی اس میں شامل ہیں. تنویر ظہور صاحب مشہور شاعر ہیں, جنگ میں ادبی صفحہ بھی ایڈٹ کرتے رہے, آج کل نوئے وقت میں لکھ رہے ہیں. انہوں نے میرے لیے کالم لکھا تھا, تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. اور ایک بہت اچھے فیصل آباد کے افسانہ نگار ہیں سید علی محسن, انہوں نے تیری قربت کے لمحے پھول جیسے, وہ مجھ پہ بہت کالم لکھا تھا اتنا, اور مجھے پسند آیا, اتنی محبت سے انہوں نے لکھا کہ وہ بھی مجھے اگر میں شامل نہ کرتا تو دل میں حسرت رہ جاتی. باقی جو میں نے شعب نامہ دیکھا تھا اس میں انہوں نے جو شعراء کرام نے ان کے لیے کچھ کلام لکھا تھا یا وہ انہوں نے شامل کیا تھا, تو اس میں بھی دوستوں نے جو میرے لیے کلام لکھا ہے وہ بھی میں نے شامل کیا. لیکن یہ ساری باتیں محض باتیں ہی نہ سمجھیے گا, آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ احساس ہوگا کہ کس محنت سے, محبت سے میں نے لکھا ہے اس کو. اور اس میں ڈاکٹرز جو ہیں ان کی زندگی میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے, جو انہیں مشکلات پیش آتی ہیں, عوام کا جو ان کے ساتھ رویہ ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی لکھا ہے. ادیب جو ہیں ہمارے, ان سے جو ریلیشن رہا, جہاں مشاعرے ہوئے, اور وہ بھی مجھ پہ ادھار تھا, میں نے وہ بھی لکھا ہے. تو اس میں گائیڈنس جو ہے نہ صرف ادیبوں, شاعروں اور ڈاکٹرز کے لیے ہے, بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی گائیڈنس ہے کہ وہ لوگ ادیبوں, شاعروں کو کیا سمجھتے ہیں, ڈاکٹرز کو کیا سمجھتے ہیں, ان کی کیا مشکلات ہوتی ہیں. لیکن عام بندہ جو ہے ان کی محبتیں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. دوستوں نے بہت محبت کی ہے, ان کی محبتوں کا حساب تو میں نہیں چکا سکتا. ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں, بلکہ جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے بھی, وہ بات وہی ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو مشکلات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں اسی جی جو ہماری ہے وہ اس میں ایسے اتار چڑھاؤ آپ دیکھتے ہیں, اور جب وہ ایسے اتار چڑھاؤ ختم ہو جائے, اسٹیٹ آ جائے, تو بھگدڑ مچ جاتی ہے کہ لگتا ہے کہ بندہ جو گیا جان سے, پھر اس کو ٹھوکر مارنی پڑتی ہے, الیکٹروکیوشن دینی پڑتی ہے, پھر زندگی اللہ چاہے تو واپس آتی ہے. تو زندگی یہ اتار چڑھاؤ کا نام ہے, ایک ملغوبہ ہے دکھ اور سکھ کا, اور اس میں سروائیول آف دی فٹیسٹ ہے, جو سامنا کر گیا ان کا, اور جو ہنس کے رزق کے لیے زیادہ تر لوگوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. اور میرا یہ ماننا جیسے کہ رزق اور موت جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈ کے ملتی ہے, تو اس لیے وہ آپ رزق جو ہے ہنس کے لے لیں, رو کے لے لیں, آپ کی مرضی ہے. تو یہ ایک بڑے لائٹ وے میں
میرا جیسے اسلوب ہے ہلکے پھلکے انداز میں طنز و مزاح بھی ہے، تو اسے ضرور پڑھیے گا اس میں، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور آپ نے اس کتاب کو بھی سنا اور معلوم نہیں کس کی کتنی زندگی ہے، پھر کہیں موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی طرح دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، زندگی عطا فرمائے، مشکلات سے نجات دے، اور آپ خوش و خرم رہیں۔ میرے لیے بھی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو رکھوا دیں۔ السلام علیکم۔